الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستوں، ساتھی اور بزرگوں، السلام علیکم۔ پیارے دوستوں، پچھلے چند ایک دن میں کافی دوستوں نے سوالات کیے، کچھ کو میں نے ان باکس میں جوابات دے دیے، کچھ کو میں جوابات نہیں دے پایا۔ تو ان میں سے کچھ ایسے سوالات تھے جو کہ بڑے تفصیل طلب تھے، وہ ہم نہیں اس میں دے سکے۔ اس میں جو ایک پہلا کویسچن تھا، میری نظر میں یہ بہت امپورٹنٹ کویسچن ہے، اور اس کا جواب جو ہے میں آپ کو اپنے تجربے اور ان تجربات کی روشنی میں دوں گا جو محترم اساتذہ کرام سے لیے ہیں۔ کویسچن یہ تھا کہ کمگر کبوتر جب ان بریڈ ہو جاتا ہے تو اس کی نشانی کیا ہے؟ جب ان بریڈ ہو جاتا ہے تو اس کی نشانی کیا ہے؟ تو پیارے دوستو، یہ بہت امپورٹنٹ کویسچن ہے۔ اس میں سب سے پہلے تو ہمیں سمجھنا پڑے گا کہ ان بریڈ کیا ہے۔ یہ میں آپ کو ایک لائن میں ان بریڈنگ کا بتاؤں گا کہ ایک لائن میں آپ کو سمجھ آسانی سے لگ سکے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس پر جو ہے وہ مکمل سیشن رکھیں گے۔ ان بریڈنگ خود ایک وسیع ٹاپک ہے، اور اس پر جتنی دیر چاہے بات کی جا سکتی ہے۔ اس کے میرٹس ہیں، ڈی میرٹس ہیں۔ بہرحال ان بریڈنگ آپ اگر ایک لائن میں سمجھنا چاہیں تو ایک ہی خاندان کے افراد کی آپس میں شادیاں کہہ لیں، یا آپس میں میل کہہ لیں، کراس کہہ لیں۔ تو جس طرح ہم اپنے مطلب اگر انسانوں کو دیکھتے ہیں تو کزن میرج، یا پھر چچا کی بیٹی کے ساتھ شادی، خالہ کی بیٹی، پھپھو کی بیٹی، اس طرح ایک ہی خاندان کے۔ اچھا، کبوتروں میں یہ چچا کی بیٹی، تایا کی بیٹی، یہ تو ایک حد تک چل جاتے ہیں، لیکن کبوتروں میں جب بہن بھائی کو آپس میں لگایا جاتا ہے، ماں بیٹے کو، اور باپ اور بیٹی کو لگایا جاتا ہے، تو ایسی ان بریڈنگ ہوتی ہے کہ اس سے تباہیاں آتی ہیں۔ ٹھیک ہے، تباہیاں کس قسم کی آتی ہیں انشاءاللہ تعالیٰ یہ اس پر میں مطلب تفصیلاً انشاءاللہ تعالیٰ گفتگو کروں گا۔ تو ممکن ہے کہ اگلا جو ٹاپک ہے ان بریڈنگ کا، وہ مطلب اگلا جو ٹاپک ہے وہ ان بریڈنگ کا ہی ہو۔ اچھا، دوست نے کویسچن کیا جب کمگر کبوتر ان بریڈ ہو جاتا ہے تو اس کی نشانی کیا ہے؟ اور سب سے پہلے اس کی جو نشانی ہے وہ اس کی آنکھ ہے۔ آنکھ یہاں تو بہت زیادہ تیز ہو جائے گی، یہاں اس میں ڈارکنس آ جائے گی۔ دوسری نشانی، اس کی پلک جو ہے وہ موٹی ہو جائے گی، اس کے جو دندانے ہیں یہ موٹے ہو جائیں گے، خشک ہو جائیں گے۔ تیسری نشانی جو اس کے پاؤں ہیں، بعض حالات میں یہ بھی دیکھا گیا ہے جو نسل در نسل ان بریڈ ہوئے ہوتے ہیں کمگر کبوتر، ان کی ٹانگیں چھوٹی ہو جاتی ہیں، ان کا قد اتنا ہی رہتا ہے، ٹانگیں چھوٹی ہو جاتی ہیں۔ یہ میں آپ کو بالکل لائن وائز مطلب مختصر کر کے بتا رہا ہوں، ہیڈنگز بتا رہا ہوں آپ کو۔ اچھا، اگر آپ پروں کو کھولیں گے، ان بریڈ ہوئے جو کمگر کبوتر ہیں ان کے پر بہت نوکیلے، باریک، اور ان کی جو اندر والی تیلی ہے وہ خشک، مطلب چمکدار نہیں ہوگی، اور مطلب ہارڈ ہوگی، وہ اس میں ملائمیت نہیں ہوگی۔ اور بعض حالات میں یہ بھی ہوتا ہے کہ 10واں پر باہر نکل جاتا ہے، 9ویں سے بھی باہر نکل جاتا ہے۔ اچھا، جب یہ 9واں پر باہر نکل جاتا ہے، ان بریڈنگ ہو جاتا ہے، تو یہ نہیں ہے کہ بالکل ردی ہو گیا کبوتر، اس کا بھی بڑا مطلب اس کا بھی سلوشن ہے کہ اس کو آپ کس طرح یوز کر سکتے ہیں۔ یہ جو ابھی میں آپ کو لیکن ابھی میں آپ کو جو ہے یہ ساری کمگر کی وہ نشانیاں بتاؤں گا کمگر کبوتروں کی، کہ جس سے آپ کبوتر پکڑیں تو آپ کو یہ پتہ چلے کہ یہ کبوتر ان بریڈ ہو چکا ہے۔ اچھا، سب سے پہلے میں نے آپ کو بتایا کہ آنکھ ڈارک ریڈ ہو جائے گی، یا پھر اس میں ڈارکنس آ جائے گی، اندھیرا پن آ جائے گا۔ آنکھوں کا سائز چھوٹا ہو جائے گا، مطلب جسے پنجابی میں چنی آنکھوں والے کہتے ہیں، آنکھوں کا سائز چھوٹا ہو جائے گا، اور جو پلک ہے، پلک کے دندانے موٹے ہو جائیں گے۔ ٹھیک ہے،
اور ٹانگیں ان کا سائز چھوٹا ہو جائے گا، پروں کی جو بناوٹ ہے یہ چینج ہوگی، پروں کی جو پتلی وہ تیلی ہے اس کی وہ موٹی، صحت اور غیر چمکدار ہو جائے گی، ڈل ہو جائے گی۔ اچھا، اس کے بعد کمگر کبوتروں کا جو جیسے یہ ان بریڈ ہونا شروع ہوتے ہیں، ان میں جسمانی ساخت کے طور پر یہ پلپلے بھی ہو جاتے ہیں، ان کی جو دم کی گرہ ہے یہ موٹی ہو جاتی ہے، دم لمبی ہو جاتی ہے، اور ان کے جوڑ کھل جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ چیزیں کمگر کبوتر کی نسل در نسل کراس ہونے سے پیدا ہوتی ہیں۔ ان کے کلر میں ایسی چینجنگ آتی ہے کہ بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ زیرے بچے نکالنا شروع ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ایسا ڈل سا کلر بننا شروع ہو جاتا ہے کہ وہ کبوتر آپ کو کسی بریڈ میں سے سمجھ نہیں لگتی کہ یار یہ امام دین کبوتر ہے، جرا کبوتر ہے، الماری والا کبوتر ہے، یہ کون سا کبوتر ہے، مطلب رنگوں کا ایسا مکس اپ ہو جاتا ہے۔ تو یہ دوستو وہ چند ایک چیدہ نشانیاں تھیں جو کہ ہر بندہ ایزیلی کبوتر کو پکڑ کر اس کی اگر اس کو ریڈ کرے کبوتر کو تو اس کبوتر کو وہ آسانی سے سمجھ سکتا ہے۔ تو میری اس مختصر سی ویڈیو کے بعد آپ کو یہ ایک پیغام ہے کہ برائے مہربانی اپنی اگر آپ شوق میں ہیں تو شوق کو بالکل آپ ہوا میں نہ اڑا دیں، آپ اس کو ایک ذمہ داری سمجھیں۔ آپ کم از کم نسلوں کو جو کلرز ہیں آپ اتنی سمجھداری سے پیر لگائیں کہ آپ کے پاس اگر کوئی نسل چل رہی ہے تو وہ اس میں آپ دوسروں تک وہ کبوتر پہنچانے میں کامیاب رہیں، اچھے کبوتر پہنچانے میں کامیاب رہیں، نہ کہ آپ کے گھر سے کوئی بندہ لے کر جائے تو اس کے ساتھ اس کو بہت زیادہ محنت کرنی پڑے۔ اچھا، یہ نہیں ہوتا، میں آپ کو بتاؤں کہ اچھا کبوتر جو ہے، اچھے کبوتر کی یہ ہے پہچان کہہ لیں یا اس کی صفت کہہ لیں، وہ یہ ہے کہ اس کے اگر 10 بچے نکلے ہیں تو 10 میں سے 6 جو ہیں، میں نے بڑی منیمم ریشو رکھی ہے، 6 بچے جو ہیں یہ کم از کم اچھا اڑیں، ٹھیک ہے۔ اگر اس میں سے 10 میں سے 2 یا 3 اڑ رہے ہیں تو یہ سمجھیں کہ یہ اس کبوتر کا کمال نہیں ہے، یہ مادہ بھی اس کے ساتھ جو لگی ہے، ظاہری بات ہے اس نے اپنا رول پلے کرنا ہے، تو اس کا بھی ایک اس میں رول ہے۔ تو جب یہ کمگر کبوتر ان بریڈ ہو جاتے ہیں، آپ ان کو اگر تو سمجھداری سے آپ پیر لگاتے ہیں تو آپ یقین کریں کہ وہ جو ان بریڈنگ کے ایفیکٹس ہوتے ہیں وہ کم بھی ہو جاتے ہیں اور آہستہ آہستہ وہ ختم بھی ہو جاتے ہیں۔ لیکن اگر آپ سمجھداری سے پیر نہیں لگاتے، آپ ان بریڈ ہوئے کبوتر کو ان بریڈ ہوئی مادہ سے لگاتے ہیں تو بیڑا غرق ہو جاتا ہے۔ بہرحال یہ سادہ سے الفاظ میں نے آپ کو یہ بات سمجھائی کہ ان بریڈنگ کیا ہوتی ہے، اور کمگر کبوتروں میں ان بریڈنگ کے جو آثار ہیں وہ کیا ہوتے ہیں۔ بہت سارے کبوتر ایسے بھی ہیں کہ ان میں یہ جو آثار ہیں ملتے جلتے ہی ہیں، لیکن کمگر کبوتروں میں چونکہ ان کی آنکھ سب سے بڑی نشانی ہے، ان کا کلر سب سے بڑی نشانی ہے، تو اس حوالے سے میں نے ان چیزوں پر روشنی ڈالی۔ امید ہے آپ کو یہ مختصر سا پروگرام پسند آیا ہوگا۔ کائنڈلی اس کو شیئر کیا کریں دل کھول کر، جو بندے بیچارے ان باکس میں آ کر پوچھتے رہتے ہیں ان تک پہنچایا کریں، جو ینگر اسٹوڈنٹ ہیں اس میں ان تک پہنچایا کریں۔ یہ باتیں جو ہیں یہ باتیں آپ کو مطلب آسانی سے ملنے والی باتیں نہیں ہیں۔ یہ بعض اوقات ہوتا ہے کہ استاد اپنی مطلب میں اپنی بات نہیں کر رہا، اپنے استادوں کی بات کر رہا ہوں۔ بعض اوقات ہوتا ہے کہ استاد اپنی دوسری روٹین لائف سے ہٹ کے بات کرتا ہے اور وہ آپ کو کچھ ایسی چیز بتاتا ہے کہ آپ اس کو اپنے ذہن میں بٹھا لیتے ہیں اور وہ آپ کے کام آتی ہے۔ یہ وہ بات ہے جو ہم نے اپنے اساتذہ سے سنی، خود آزمائی، اب آپ تک پہنچا دی ہے۔
اب آپ کی ذمہ داری ہے کہ اگر آپ خود نہیں بتا سکتے تو اس کو شیئر کریں. پیارے دوستو، بہت شکریہ. امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا. اللہ حافظ.